آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے سیاسی اور کاروباری شخصیات کی کون کون سی پاور پلانٹ کمپنیز ہیں، ان کو لائسنس کب جاری ہوا اور یہ کمپنیز کتنی بجلی پیدا کرتی ہیں اور اب تک ان کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں کتنے پیسے ادا کیے جا چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاونی خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر 2 IPPs کے مالک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ATM سمجھے جانے والے جہانگیر خان ترین کے 3 بجلی بنانے والے کارخانے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز چنیوٹ پاور لمیٹڈ نامی IPP کے مالک ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد وہ پیسے ہیں کہ جو بجلی استعمال نہ بھی ہو تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ گزشتہ 11 برسوں میں IPPs کو 6,300 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے جا چکے ہیں۔ بجلی بنانے والے 3 ایسے IPPs بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ سال 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی، تاہم انہیں اربوں روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ عوام دشمن معاہدوں نے بجلی عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دی۔ یہ خودکش معاہدے کس نے کیے اور اب حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ مہنگی بجلی کا پوسٹ مارٹم ABN ولاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا الرحمان اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے ابرار ولی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ملک بھر میں بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے۔ جی ہاں، اس وقت اگر بجلی کی قیمت کی بات کی جائے تو گھریلو صارفین کو فی یونٹ 60 روپے سے زائد پڑ رہی ہے اور کمرشل صارفین کو 80 روپے۔ انڈسٹریل ایریے جو ہیں وہ سبسیڈائز ہیں اور ان کو فی یونٹ جو پڑ رہی ہے اس وقت وہ 40 روپے ہے۔ اس تمام صورتحال پر اگر نظر ثانی نہ کی گئی تو کاروبار کرنا اور مشکل ہو جائے گا اور صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ پاور سیکٹر کا اس وقت جو گردشی قرضہ ہے وہ 2700 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جس میں سے 2000 روپے سے زائد کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کی گئی ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد وہ پیسے ہیں کہ جو بجلی استعمال نہ بھی ہو تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، یعنی بجلی گھروں کو بجلی پیدا کرنے کی قیمت آپ نے ہر صورت ادا کرنی ہے۔ اس وقت ملک کی معاشی بحران کی بھی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بجلی مہنگی ہے۔ جی بالکل ابرار، اور اگر دیکھا جائے تو 1994، 2002 اور 2015 میں پاور پلانٹ سے کیے گئے معاہدوں کی صورت میں بجلی خریدی جائے یا نہ خریدی جائے اس کی قیمت ہر صورت ڈالر میں ادا کرنا پڑے گی۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق IPPs کی اوسطاً 47.9% بجلی استعمال کی جا رہی ہے، مگر IPPs کو ادائیگیاں 100% کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 11 برسوں میں IPPs کو 6,300 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے جا چکے ہیں۔ 2015 کے بعد قائم کوئلے سے چلنے والی IPPs کو سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی جا رہی ہے۔ اس وقت ملک میں سب سے جو مہنگی بجلی امپورٹڈ کوئلے سے 60 روپے فی یونٹ تک پیدا ہو رہی ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کی واجب الادا رقم 692 ارب، ونڈ سے چلنے والی IPPs کی واجب الادا رقم 175 ارب اور RLNG سے چلنے والے IPPs کی واجب الادا رقم 185 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ سولر اور بگاس سے چلنے والے IPPs کی واجب الادا رقم 112 ارب اور نیوکلیئر IPPs کو واجب الادا رقم 443 ارب روپے ہے۔ یہ IPPs معاہدے کے تحت رقم تو پوری وصول کرتے ہیں، مگر ان کی پیداواری صلاحیت حیران کن طور پر انتہائی کم ہے۔ اس حوالے سے نیپرا کی ایک رپورٹ کے مطابق، نیپرا کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 25% یوٹیلائزیشن والے IPPs کو 153 ارب روپے ادا کیے جا چکے ہیں۔ 50% پیداوار والے IPPs کو 65 ارب جبکہ 75% تک یوٹیلائزیشن والے IPPs کو 214 ارب روپے ادا کیے گئے۔ نیپرا دستاویزات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ہوا سے چلنے والی سستی بجلی استعمال نہیں کی جاتی، مگر ان کی کیپیسٹی پیمنٹ مسلسل ادا کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بجلی مزید مہنگی ہونے سے جو سرکولر جو ڈیٹ ہے وہ بھی کم نہیں ہوگا اور بجلی کے نظام میں بھی بہتری نہیں آئے گی۔ صارفین سے لیے گئے اربوں روپے پاور پلانٹس کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہضم کر لیے جا چکے ہیں۔ اس سے قبل اگر 2020 میں PTI حکومت کی بات کریں تو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اب ملک میں مہنگی بجلی نہیں خریدنی پڑے گی۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا اور قوم کو مبارکباد دی تھی، لیکن اس کے بعد جو 9 رکنی کمیٹی تھی اس نے اپنی رپورٹ میں حکومت کو اپنی سفارشات جو تھی وہ پیش کی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ 288 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ میاں منشا گروپ کے 4 پاور پلانٹس ہیں
جس نے 11 ارب روپے سے زائد کا منافع کمایا۔ اس وقت کی حکومت کے وزیر ندیم بابر کے سبا پاور پلانٹس نے 1 ارب روپے سے زائد کا منافع کمایا اور 3 ارب روپے ڈیویڈنڈز کی صورت میں وصول کیے۔ ڈیویڈنڈز مطلب کہ آپ کسی کی کمپنی میں اپنا جو شیئر ہے آپ اس کا منافع کماتے ہیں۔ اس وقت کی حکومت کے مشیر رزاق داؤد، جنہوں نے 9 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے روش پاور پلانٹ سے 30 ارب روپے کمائے، جبکہ ان کے ایک اور پاور پلانٹ نے 650 ارب روپے کمائے۔ اسی طرح جہانگیر ترین کے JWD گروپ کے 2 پاور پلانٹس نے 4 ارب روپے کا منافع کمایا، بجائے ان کے کہ اس پر IPPs کے خلاف مزید کارروائی کی جاتی، لیکن IPPs کے ساتھ نیا معاہدہ طے کر کے ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ معاہدے کے تحت جن کو بھی فائدہ پہنچایا گیا ان میں سے PTI کی حکومت کے مشیر رزاق داؤد کا روش پاور پلانٹ بھی شامل ہے۔ مگر خوفناک بات یہ ہے کہ روش پاور پلانٹ کی کل پیداوار صرف 4% ہے۔ حکومتوں کے غلط فیصلوں سے عوام نے 0 یونٹ پیدا کرنے والی IPPs کو اربوں روپے کے کیپیسٹی چارجز کی ادائیگیاں کی۔ بجلی بنانے والے 3 ایسے IPPs بھی ہے جنہوں نے گزشتہ سال 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی، تاہم انہیں اربوں روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ ہبکو کمپنی کے ساتھ 1292 میگا واٹ بجلی بنانے کا معاہدہ کیا گیا، تاہم اس کمپنی نے گزشتہ سال 1 یونٹ بھی نہیں بنایا۔ اس کمپنی کو 24 ارب 23 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ کیپکو نامی کمپنی کے ساتھ 1638 میگا واٹ بجلی بنانے کا معاہدہ کیا گیا۔ اس کمپنی نے بھی گزشتہ سال میں 1 یونٹ بجلی بھی پیدا نہیں کی اور اس کمپنی کو بھی 22 ارب 16 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ پاکستان میں بجلی بنانے والی کمپنیاں یعنی IPPs کی کل تعداد 100 کے قریب ہے۔ ان میں سے 51 مختلف کمپنیوں اور گروپس میں ہے، 7 سیاسی شخصیات کی ملکیت میں ہیں، 18 چین، سنگاپور، ناروے سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی ملکیت ہے۔ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب 7 جبکہ 13 IPPs پرائیویٹ افراد کی ملکیت ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے سیاسی اور کاروباری شخصیات کی کون سی پاور پلانٹ کمپنیز ہیں، ان کو لائسنس کب جاری ہوا اور یہ کمپنیز کتنی بجلی پیدا کرتی ہیں اور اب تک ان کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں کتنے پیسے ادا کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز چنیوٹ پاور لمیٹڈ نامی IPP کے مالک ہیں۔ اس کمپنی کو مسلم لیگ نون کے دور میں 11 جون 2014 کو لائسنس جاری کیا گیا۔ صرف یہی نہیں، پاکستان کے معروف کاروباری شخصیت میاں منشا، جو کہ منشا گروپ اور مزید 4 IPPs کے مالک ہے، ان کی کمپنیوں AES لالپیر پرائیویٹ لمیٹڈ کو 26 اگست 2003 میں لائسنس جاری کیا گیا۔ اس کمپنی کے ساتھ 25 اگست 2027 تک 362 میگا واٹ بجلی کا معاہدہ کیا گیا۔ اس کمپنی نے گزشتہ سال 25% بجلی پیدا کی، اسے 8 ارب 48 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ سینئر سیاستدان اور ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ATM سمجھے جانے والے جہانگیر خان ترین کے 3 بجلی بنانے والے کارخانے ہیں، AJ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ اور GDW شوگر ملز یونٹ 2 اور JDW یونٹ 3۔ ایک IPP سے 12 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے اکتوبر 2015 سے مارچ 2041 تک، جبکہ دیگر 2 جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ 52.70 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ستمبر 2013 سے دسمبر 2043 تک کے معاہدے کیے گئے۔ جی دیکھیں، بالکل آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی ہے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق مشیر اور 1999 سے 2002 تک جنرل پرویز مشرف کی کابینہ میں شامل عبدالرزاق داؤد روش پاکستان پاور لمیٹڈ نامی IPP کے مالک ہیں۔ ان کی کمپنی کو 28 اگست 2006 میں لائسنس جاری کیا گیا۔ اس کمپنی کے ساتھ 25 اگست 2029 تک 450 میگا واٹ بجلی بنانے کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ اس کمپنی نے گزشتہ سال صرف 4% بجلی پیدا کی اور اسے 6 ارب 88 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاونی خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر 2 IPPs کے مالک ہیں۔ ان کی کمپنی سبا پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کو 28 اگست 2003 کو لائسنس جاری کیا گیا۔
इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2029 तक 134 मेगावाट बिजली बनाने का माहिदा किया गया है। कंपनी ने गुज़श्ता साल सिर्फ 11% बिजली बनाई और इस कंपनी को 3 अरब 13 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। नदीम बाबर इसके अलावा एक और आईपीपी ओरिएंट पावर प्रोजेक्ट महमूद ग्रुप की शराकतदारी में मालिक है, मतलब उनके शराकतदार है। इस कंपनी को 22 जुलाई 2005 में लाइसेंस जारी किया गया और 31 अगस्त 2032 तक 229 मेगावाट बिजली पैदा करने का माहिदा किया गया। इस कंपनी ने 32% बिजली पैदा की और इसे 5 अरब 80 लाख रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। बिजली के बिलों के हवाले से चंद शहरियों से जब हमने बात की तो उनका बताना था कि बिजली के बिल आमदन से ज़्यादा या आमदन के बराबर आते हैं। इस सूरत हाल में घर की ज़रूरियात की एशिया बेचकर बिजली के बिल अदा किए हैं। माजी के इन मुआहिदों पर अगर नज़रसानी नहीं की गई तो पाकिस्तान अंधेरों में डूब जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ IPPs के साथ हुकूमती मुआहिदों का जो दुरानिया है 2026, 2027, 2029, 2035 और 2043 और 2045 तक तय पाया गया था।